بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج کا بیانیہ میری ذات کے متعلق ہے، میرے گھر کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ آج میں اذان سے پہلے ہی اٹھ گیا تھا اور میں نے تہجد کا مجھے وقت مل گیا، میں نے تہجد پڑھی، کچھ دعائیں پڑھتا رہا۔ اس کے بعد پھر میں اذان ہوگی، نماز ادا کی، پھر میں نے کچھ قرآن پڑھا۔ تو کچھ قرآن پڑھنے کے بعد میرے پاس کچھ کتابیں ہیں، وہ میں انہیں پڑھتا رہا۔ کچھ اس طرح کے معاملات میں الجھا رہا۔ مین وائل 9 بج گئے اور ناشتے کی میز پر میرا ناشتہ لگ گیا۔ تو بیگم صاحبہ نے کہا کہ جی ناشتہ آپ کر لیں، لیکن وہ میں محسوس کر رہا تھا بڑی کوئی انکمفرٹیبل سی ہیں، کوئی اینگری سی ہے، اور کوئی خاص چہرے پر کوئی وہ پہلی والی بات نہیں ہے، اور ہاتھ میں ایک کاغذ کا بنڈل مسلسل پکڑا ہوا ہے، اور وہ مجھے دینا چاہ رہی تھی لیکن میں ناشتہ کر رہا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہوا تو انہوں نے ایک اٹھا کے میرے آگے یوں اس طرح رکھ دیا۔ تو میں نے کہا یہ کیا؟ کہتے دیکھ لیں آپ۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے انہیں دیکھنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے تو مجھے بجلی کا بل نظر آیا۔ وہ میرے 2 میٹر ہیں، پہلے ایک بل دیکھا، پھر دوسرا بل دیکھا، تو میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا تو اتنا بڑا بل آیا کہ پورے مہینے کے بجٹ کے برابر وہ میرا بل تھا، کہ اتنے پیسے میں مہینے میں بھی نہیں خرچ کرتا جتنے وہ بل میرا آ گیا۔ اور پھر انہوں نے بل اکٹھے کیے ہوئے تھے۔ اس کے بعد میں نے سوئی گیس کا بل دیکھا، پھر میں نے پانی کا بل دیکھا، پھر میں نے پی ٹی سی ایل کا بل دیکھا۔ تو وہ جناب بل وہ میرا موڈ آف ہو گیا، اور میں بڑا مطلب میں پریشان ہو گیا کہ اتنے بل میں کس طرح ادا کراں گا، اور یہ اگر اس طرح چلتا رہا تو یہ تو ایک نارمل آدمی کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ خیر، میں نے کپڑے بدلے، تو میں بینک کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں کچھ بل ادا کروں، کچھ گھر کی گروسری کے لیے کچھ انہوں نے ساتھ ایک چٹ بھی لگائی تھی کہ یہ کچھ گروسری بھی لیتے آئیے گا۔ ڈرائیور میرے ساتھ تھا۔ ہم بینک چلے گئے، اس سے وہاں بل میں نے ادا کیے، اور بیگم صاحب نے جب میں گاڑی میں بیٹھنے لگا تو بڑی اونچی آواز میں کہا کہ گھر میں کام کاج کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی پیسے لیتے آئیے گا۔ میں خاموش ہو گیا کیونکہ بڑا ان کا موڈ آف۔ تو وہ سارے پیسے میں نے وہاں بینک سے بل جمع کروائے، کچھ پیسے اور بھی کچھ لیے، اکٹھے کیے، تو گھنٹے 1.5 گھنٹے میں گھر آ گیا۔ تو وہ میں نے بلوں کے ذرا بتا دیا کہ یہ بل میں نے دے دیے ہیں، اور یہ گروسری بھی آ گئی ہے، یہ باقی جو پیسے بینک میں تھے وہ میں لے آیا ہوں۔ آپ ان سے گھروں کے جو کام کاج کرنے والے ہیں، ڈرائیور وغیرہ جو گھر میں، اور میٹ ہے، کوئی کوک ہے، اس طرح کے ایک آدھی اور خاتون ہیں وہ کام کرتی ہیں، تو ان کے ادائیگی کر دیں، کیونکہ وہ بھی روز چیخ رہی تھی کہ ہمیں پیسے دیں، ہمارے بل آ گئے، ہمارا یہ آ گیا، ہم نے بچوں کی فیسیں دینی ہے۔ تو کچھ بارشوں کی وجہ سے بھی میں کچھ نہ جا سکا، کوئی ایک آدھے دن کی کوئی اوپر نیچے ہو گیا لیکن یہ سارے معاملات کو جب میں نے دیکھا کہ اس قدر یہ بلنگ، اور اس قدر جب گروسری پر میں نے خریداری کی، اس کے بھی ریٹس اتنے بڑے ہوئے ہیں، اور ہر معاملات جو تھے نا، مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کیونکہ زیادہ یہ کام میری بیگم ہی کرتی تھیں، اور کبھی مجھے احساس نہیں ہوا تھا۔ یہ تو ایسے آج کے غصے میں آ کے انہوں نے یہ سارا کچھ کہنا شروع کر دیا کہ یہ کریں وہ کریں۔ لیکن گھر میں آ گیا اور میں آ کے اپنے کمرے میں بیٹھ گیا اور بڑا سوچنے لگا کہ میں نے تو ادا کر دی ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے بچے باہر ہیں، اور
وہ مجھے کچھ پیسے بھیجتے رہتے ہیں، کچھ میرا یہاں کے سلسلے چلتے ہیں، کچھ یہاں سے بھی پیسے آ جاتے ہیں، تو میرا تو گزارا ہو رہا ہے یا انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ لیکن یہ کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ یہ جو بلوں کی اتنی چیخیں لگا رہے ہیں، ہر جو کام کرنے والا وہ 15-20 ہزار روپے سے کم تو کہتے ہی نہیں کہ میرا بل آ گیا، میرا کم بل ہے بجلی کا۔ اور باقی بلوں کی تو میں کیا بات کروں، تو میں مجھے بڑا غم اور بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ اتنا ہمارا پیارا ملک ہے، اتنا اچھا ملک ہے، اتنی بڑی آبادی ہے، اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اتنے نوجوان لوگ ہیں، اتنے اچھے ہر معاملات ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھے دیے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم ان پر پورا نہیں اتر سکتے۔ تو میں خدا سے دعا کرتا کہ یا اللہ کچھ ہمیں اچھا بنا دے، کچھ ہمارے جو حکمران ہیں ان کو کوئی ایسا کوئی سوجھ بوجھ دے دے کہ وہ کچھ پلان کر کے ہماری اور ہمارے جو دوسرے جو بیچارے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا کوئی مطلب معاملات کو آسان کر دیں، کیونکہ یہ جو ہمارے گھر میں لوگ کام کرتے ہیں، یہ میں تو ان کو اپنے ہاتھ پاؤں سمجھتا ہوں، کیونکہ میں سینئر سٹیزن ہوں، میرے تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں بعض اوقات پانی بھی خود اٹھا کے پی سکوں۔ تو بڑا رنج و غم رہا، بڑا ملال رہا کہ کوئی خدا سے دعا بھی کرتا رہا کہ یا اللہ کوئی ایسا سلسلہ بنا دے، کوئی ایسا کوئی ایسا کوئی سسٹم بنا دے، کوئی ایسے سسٹم چلا کہ یہاں لوگ زندگی آرام کی گزار سکیں۔ ہماری 25 کروڑ کی یا 30 کروڑ کے لگ بھگ آبادی ہے، بے شمار لوگ ہمارے باہر گئے ہیں کام کرنے کے لیے۔ اخباروں میں ادھر ادھر پڑھنے میں آتا ہے کہ یہ ہم بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ہماری فیکٹریاں بند ہیں، گیس نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے کارخانے بند ہیں، ہمارے یہ چیز بند ہے، ہماری وہ چیز بند ہے۔ آپ سبزی خریدنے جائیں تو اس کا 3 گنا زیادہ ریٹ محسوس معلوم ہوتا ہے۔ تو اور اکثر چیزیں تو میں کہتا ہوں وہ جو مڈل کلاس ہے اور اس سے اونچے والے لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ آج کی یہ میری رودات ہے، بس آپ دعا کریں، اور میرا خیال ہے کہ یہ آپ کے گھروں میں بھی یہی سلسلے چلتے ہوں گے، تو اس کو آپ مینج کریں اور خود سوچیں، کچھ لوگوں کو بتائیں، کچھ اس کے حل خدا سے دعا کریں کہ اس کا کوئی حل نکلے۔ تو بس یہی آج کی چھوٹا سا میرا مختصر سا یہ بیانیہ تھا۔ امید ہے کہ آپ کو اس پہ غور کریں گے انشاءاللہ، اور دعا کریں گے کہ انشاءاللہ کوئی بہتری کی طرف کوئی صورتحال نکل آئے۔ خدا حافظ۔